السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کے سبق کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آج ہم اس کی پڑھائی اور مشقی سوالات کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 69 تا 42 پر دیا گیا ہے۔ آمادگی کے لیے طلباء سے پوچھا جائے گا پہلے اور آخری نبی کون تھے؟ آپ کو اس کا جواب بہت اچھے سے معلوم ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ ہمارے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ اسلام کو پھیلایا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا، حلال حرام میں فرق بتایا، حقوق العباد بتائے، حقوق اللہ بتائے۔ آگے دیکھتے ہیں آج کے سبق کے مقاصد۔ سبق کے آخر میں طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی سے آگاہ ہوں گے، اسلام کی تبلیغ اور ان کے معجزات سے آگاہ ہوں گے، خود سے سوالات کے جوابات دے سکیں گے اور تحلیقی صلاحیت بہتر ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف جو کہ صفحہ نمبر 69 پر دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ بنی اسرائیل ایک مکمل صورت بھی قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مکمل طور پر ان کی قوم کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ کلیم اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے بات کرنا یا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والا۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ آپ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بربادی کا سبب بنے گا۔ یعنی جو فرعون کے پاس نجومی تھے جو مستقبل کا حال بتاتے تھے، انہوں نے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کو برباد کر دے گا، اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس لیے وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ یعنی بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا یعنی لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کروا دیتا، اسی ڈر کی وجہ سے کہ کہیں وہ بچہ یہ نہ ہو، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ آگے دیکھیں ابتدائی حالات کے لیے صفحہ نمبر 80، جس میں بقایا تفصیل دی گئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیں۔ صندوق ہوتا ہے ایک بکسا، ایک چھوٹا سا ٹرنک، پہلے زمانے میں لکڑی کے بنا کرتے تھے۔ اس میں انہوں نے کچھ بھوسا رکھا اور اپنے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا، بند کر دیا اور دریا میں بہا دیا۔ آگے دیکھیں بہا دیں تو اللہ تعالیٰ خود بچے کی حفاظت کا انتظام فرمائے گا اور بچے کو ماں کی طرف لوٹا دے گا۔ یعنی جب وہ بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، تو پھر وہ واپس اپنی ماں کی طرف آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا۔ صندوق تیرتے ہوئے فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ وہ دریا فرعون کے محل کے قریب سے گزرتا تھا، اور جب وہ تیرتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا تو فرعون کی بیوی آسیہ نے ایک صندوق کو دریا میں تیرتے دیکھا تو اس نے نوکر کو بھیج کر صندوق منگوا لیا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو اس میں ایک انتہائی خوبصورت بچہ دیکھ کر وہ بڑی خوش ہوئی۔ اس نے بچے کو اپنے بیٹے کے طور پر پالنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پرورش پانے لگے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی بڑے ہونے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں جوان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ نے اس لیے بھی پالا کیونکہ وہ بے اولاد تھی، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ آگے دیکھیں آپ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ فرعون نے ساری قوم کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، یعنی وہ اپنی قوم سے طرح طرح کے کام لیتا، ظلم کرتا، سجدہ کرواتا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر جوان ہوئے۔ آگے دیکھیں فرعون ان سے انتہائی گھٹیا کام لیتا تھا
اور ان پر بے انتہا ظلم کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک فرعونی کے ساتھ شدید جھگڑا ہو گیا، یعنی وہ فرعون کا ماننے والا تھا، اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا ہو گیا، بہت شدید لڑائی ہوئی۔ فرعون نے آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سخت سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس خبر پر آپ علیہ السلام انتہائی خوفزدہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین ہجرت کر گئے۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مصر سے مدین کی طرف، مدین جگہ کا نام ہے، اس کی طرف ہجرت کر لی۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو اپنے ہاں رکھا اور بعد میں اپنی بیٹی کی آپ علیہ السلام سے شادی کر دی۔ تقریباً 10 برس وہاں رہنے کے بعد جب آپ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس اپنے وطن آ رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ یعنی کون سا کلام؟ جی ہاں، ان پہ کتاب نازل فرمائی اور آپ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ یعنی اس وقت آپ پر یہ واضح ہو گیا کہ آپ نبی ہیں، آپ پر تورات نازل ہوئی اور آپ اور قوم کی طرف دعوت دینے کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا، ترجمہ دیکھیے، دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو رہا ہے، یعنی وہ اتنا سر پھرا ہو رہا ہے کہ وہ انسانیت کے درجے سے بھی گر رہا ہے، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے یہ۔ اگلی ہیڈنگ دیکھیں، معجزات ہیں۔ معجزات کی ہیڈنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے معجزات عطا فرمائے۔ پہلا معجزہ کیا تھا؟ جو آپ علیہ السلام کو نہ ماننے والوں پر آپ علیہ السلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ ایک یہ کہ جب آپ علیہ السلام اپنی لاٹھی پھینکتے تو وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا، یعنی ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرا جب آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو اس نے آپ علیہ السلام کو جادوگر سمجھا، یعنی جب فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا گیا، یہ معجزات دکھائے گئے تو اس نے سمجھا کہ آپ بھی جادوگر ہیں، اور اس نے تمام ملک سے جادوگر اکٹھے کر کے آپ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، جس کو آپ انگلش میں ڈیمانڈ کہتے ہیں، یعنی کسی بات کو پورا کرنے کا کہنا، کہ آپ علیہ السلام ایک دن ہمارے ساتھ مقابلے کا وقت مقرر کر لیں، یعنی وہ ان کے ساتھ مقابلہ کروانا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو ایک تہوار کا دن مقرر کیا، یعنی ایک ایونٹ کا دن دے دیا تاکہ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو کر حق و باطل کا مشاہدہ کر سکیں، یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق جان سکیں۔ مقررہ وقت پر جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اگلا صفحہ دیکھیے، صفحہ نمبر 81، کہنے پر پہل کی، یعنی پہل انہوں نے کی، پہلی باری ان کی تھی۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں پھینکی، یہ لوگوں کو سانپوں کی طرح بھاگتی نظر آئیں، سب خوفزدہ ہو گئے۔ اس پر جادوگروں نے کہا، سورۃ شعراء میں آیت کا ترجمہ ہے، آیت کا ترجمہ دیکھیے، فرعون کی عزت کی قسم، ہم یقیناً غالب رہیں گے، یعنی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں گے، اوور کم کر لیں گے، ان پر قابو پا لیں گے۔ اگلا دیکھیے، اگلا پیراگراف دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا میدان میں پھینکا تو اس سے نے ایک زبردست اژدہے کی شکل اختیار کر لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا جادوگروں کے سانپ نگل گیا، یعنی وہ اژدہا اتنا بڑا تھا، اللہ کے حکم سے یہ سب ہوا کہ جو جادوگروں کے نقلی سانپ تھے، جو کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ سانپ ہیں، ان کو نگل گیا۔ جادوگر مقابلے میں عاجز آ گئے، یعنی وہ تنگ پڑ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے جھک گئے۔ یہ معجزہ دے کر انہوں نے جادو سے توبہ کی اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پر یہ کہا تھا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ ہستی کوئی اور ہی ہے، کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایسا جادو نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان کو یہ بات سمجھ لگ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی میں نبی ہیں، تو انہوں نے اپنے جادوؤں سے توبہ کر لی اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، فرعون کا انجام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اسلام کی دعوت دی، تو جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بن گئے، ان کو فرعون کی غلامی سے نکال کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔
راستے میں بحر احمر آیا، بحر کہتے ہیں سمندر کو، کہ راستے میں بحر احمر آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا اس میں مارا تو دریا میں راستہ بن گیا۔ یعنی جب انہوں نے اپنا عصا، ایک لاٹھی کی طرح کا، لکڑی کی ایک لاٹھی تھی اور جو تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی تھی، اس کو وہ ان کا عصا تھا، وہ انہوں نے اس دریا میں مارا، اس سمندر میں مارا تو اس میں رستہ بن گیا۔ فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کے تعاقب میں آ رہا تھا۔ تعاقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھا کرنا، یعنی اس نے جب دیکھا کہ بیچ میں رستہ بنا ہوا ہے تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آیا۔ جب وہ دریا پر پہنچا تو اس میں راستہ بنا ہوا دیکھا تو وہ بلا جھجک اپنے لشکر سمیت دریا میں داخل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت دریا سے گزر گئے، مگر فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ بیچ میں رستہ بنا ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت آرام سے اپنی قوم کو لے کر وہاں سے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون بھی ان کے پیچھے تھا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ لشکر آرام سے بیچ میں سے گزر رہا ہے تو وہ بھی بغیر کچھ سوچے سمجھے اس دریا میں، اس سمندر میں چل پڑا، اور جس وقت وہ بالکل بیچ میں پہنچ گیا تو اللہ کے حکم سے پانی مل گیا اور وہ اس میں ڈوبتا رہا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف نہ کیا، اور اسی طرح وہ اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا اور مر گیا۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا ذکر 29 مرتبہ آیا ہے، یعنی 29 ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اکثر آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے انتہائی جرأت سے حق کا پیغام پہنچایا، یعنی بہادری کے ساتھ حق کا پیغام پہنچایا اور اپنی قوم کو اس کی غلامی سے نجات دلوائی۔ اگلی ہیڈنگ ہے تعلیمات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا تعلیمات دیں؟ یہ 10 تعلیمات ہیں، دیکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے 10 احکام پہنچائے، انہیں احکام عشرہ کہتے ہیں، یعنی ان 10 احکام کو احکام عشرہ کہا جاتا ہے۔ ویسے بھی عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10۔ پہلا ہے شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، ناحق خون مت بہاؤ، جادو نہ کرو، سود مت کھاؤ، بے گناہ کو مت پکڑو، عفیف عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ۔ عفیف کا مطلب ہوتا ہے پاک دامن، تہمت کا مطلب جھوٹا الزام لگانا۔ جہاد سے مت بھاگو اور سبت کے دن حد سے نہ گزرو۔ سبت ہفتے کا دن تھا جو کہ اس قوم کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اس دن وہ شکار کرتے تھے اور اس دن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جتنا شکار کا حکم دیا گیا ہے اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ مت کرو۔ آپ کا سبق یہاں پہ یہ والا مکمل ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، آنے والے سوالات کے جوابات سوچ کر کاپی پر لکھیں۔ آپ نے مشقی سوالات حل کرنے ہیں۔ مشقی سوالات صفحہ نمبر 82 پر دیے گئے ہیں۔ مختصر جواب دینے ہیں، آپ نے بہت لمبے جوابات نہیں دینے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابتدائی تعارف بیان کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شروع کا تعارف آپ نے بتانا ہے، صفحہ نمبر 69 پر دیا گیا ہے۔ ہیڈنگ ہے ابتدائی حالات۔ جتنا آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ نے اتنا ہی لکھنا ہے۔ جواب غور سے سنیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ آپ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ بس یہاں تک ہی آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ صفحہ نمبر 69 شروع کی 2 لائنیں اور ہیڈنگ ہے ابتدائی حالات۔ دوسرا سوال دیکھیے، نجومیوں نے فرعون کو کیا بتایا؟ اس سوال کے جواب سے جو ابھی آپ کو بتایا گیا ہے، سوال نمبر 1 کا جو آپ کو جواب بتایا گیا ہے اس سے اگلی ہی لائن ہے، ہیڈنگ ہے ابتدائی حالات، صفحہ نمبر 69، دوسری لائن آخری لفظ دیکھیں۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بربادی کا سبب بنے گا، اس لیے وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ یعنی یہ 2 لائنیں آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہیں۔
सवाल नंबर 3 देखें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात बयान करें। जो आपके इस सबक में मौजज़ात दिए गए हैं आप उनके बारे में बताएंगे। सफ़ा नंबर 80। मौजज़ात हेडिंग है और शुरू के शुरू की 3 लाइनें हैं। जवाब गौर से सुनिएगा। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 बड़े मौजज़ात अता फरमाए जो आप अलैहिस्सलाम को ना मानने वालों पर आप अलैहिस्सलाम की सच्चाई साबित करने के लिए काफ़ी थे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 मौजज़ात अता फरमाए। नंबर 1, जब आप अलैहिस्सलाम अपनी लाठी फेंकते तो वो बहुत बड़ा सांप बन जाता था। नंबर 2, जब आप अलैहिस्सलाम अपना हाथ अपने गिरेबान से निकालते तो वो रोशन हो जाता था। यहाँ तक तीसरे सवाल का जवाब है। और सफ़ा नंबर 80 हेडिंग है मौजज़ात। अगला सवाल देखिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ हुई? बहुत आसान जवाब है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के महल में हुई। दोबारा सुनिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के महल में हुई। आखिरी सवाल। फ़िरौन का अंजाम क्या हुआ? यानी फ़िरौन का अल्लाह ताला ने क्या अंजाम दिया? सफ़ा नंबर 81 हेडिंग है फ़िरौन का अंजाम। पहला पैराग्राफ आपके इस सवाल का जवाब है। सुनिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से निकालकर मिस्र की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बहरे अहमर आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा इसमें मारा तो दरिया में रास्ता बन गया। फ़िरौन भी अपनी फ़ौज के साथ बनी इसराइल के ताक़ुब में आ रहा था। उसने जब दरिया में रास्ता बना देखा तो वो भी अपने लश्कर समेत दरिया में दाखिल हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ दरिया से गुजर गए लेकिन फ़िरौन अपने लश्कर समेत दरिया में गर्क हो गया। थोड़ा सा मुख्तसर कर लीजिएगा मगर ये पूरा पैराग्राफ आपके इस सवाल का जवाब है। आगे आपकी खाली जगह पुर है और कॉलम अलिफ और कॉलम बे है, यानी कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाइए। मारूजी सवालात सफ़ा नंबर 82 पर है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2 खाली जगह पुर करें। सवाल नंबर 3 कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। मारूजी का काम सिर्फ किताब पर किया जाएगा। घर का काम देख लेते हैं। सफ़ा नंबर 82 सवाल नंबर 1 का जुज़ अलिफ बे जीम दाल है, यानी ये 5 सवालात आपने अपनी कॉपी में करने हैं। सफ़ा नंबर 82 पर दिए गए सवालात के जवाबात के बारे में वालिदैन या किसी बड़े से बातचीत करें। सबक का अच्छी तरह मुतालिया करें। सवालात के जवाबात कॉपी पर हल करें। उम्मीद करती हूँ आपको सबक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मारूजी का काम किताब पर और सवालात के जवाबात जो कि बताए गए हैं उनको कॉपी पर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।